آج ہم انجیکشن ایویسٹن کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے کہ پاکستانی الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، سب پہ ایک ہی خبر تھی کہ اس انجیکشن کی وجہ سے 12 لوگ اپنی بینائی سے محروم ہو گئے۔ ہم اس کی وجہ جانیں گے اور اس کی حقیقی اصلی جو ذمہ داران ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں انجیکشن ایویسٹن۔ اس کا جنیرک نیم ہے جناب بیویسیزوماب۔ جنیرک نیم اس کا بیویسیزوماب ہے اور یہ ایک جرمن کمپنی ہے جو اس کو مینوفیکچرڈ کرتی ہے۔ یہ باہر سے آتا ہے، ادھر پاکستان میں صرف اس کی جو ہے نا بلک میں آتا ہے، اس کو ڈیوائیڈ کر کے ڈسٹریبیوٹر کے پاس پہنچتا ہے۔ ڈسٹریبیوٹر کے بعد یہ جو ہے نا متعلقہ جو کلینکس ہیں یا جو بھی ہسپتال ہیں وہاں تک اس کو پہنچایا جاتا ہے انتہائی نگہداشت میں۔ تو اب اس کے فوائد دیکھ لیتے ہیں کہ انجیکشن جو ہے نا ایویسٹن کے فوائد کون سے تھے اور کس مقاصد کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے تھے، یہ آپ کا جاننا ضروری ہے۔ جناب یہ کینسر کے علاج کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ بریسٹ کینسر ہو، کولوریکٹل کینسر ہو، یہ اس کے علاج کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے تھے۔ برین ٹیومرز ہو، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ کینسر کے علاج کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی یہ بیماری ایک ڈائیابیٹک میکولر ایڈیما، ڈائیابیٹک میکولر ایڈیما، اور اس کے علاوہ بھی مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ کینسر کے علاج کے لیے، اور جو شوگر کے مریض ہیں ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے علاج کے لیے ہم اس کو انجیکشن ایویسٹن کو استعمال کر رہے تھے۔ آفیشلی طور پہ آن دا ریکارڈ ہم صرف اس کو کینسر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے، کینسر میں سیل تیزی کے ساتھ گرو کر رہے ہوتے ہیں، بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کو استعمال کراتے ہیں تو جو نئی بلڈ ویسل اس کو بلڈ سپلائی کے لیے بن رہی ہوتی ہیں یہ ان کو نہیں بننے دیتا، جس کی وجہ سے جو کینسر کی سیلز ہیں ان کی گروتھ رک جاتی ہے۔ دوبارہ سے یہ جب ہم اس کو استعمال کراتے ہیں تو کینسر کے سیلز میں نئی بلڈ ویسل بن رہی ہوتی ہیں، تو یہ ان بلڈ ویسل نئی جو بن رہی ہیں ان کو نہیں بننے دیتا، جس کی وجہ سے کینسر سیل کی گروتھ صرف رک جاتی ہے، ختم نہیں ہوتا، صرف اس کی گروتھ رک جاتی ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ اس مقاصد کے لیے کینسر کے لیے ہم استعمال کر رہے تھے، لیکن آف دا ریکارڈ، مطلب اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، نہ ہم یو ایس اے میں ہے، نہ فیڈرل ڈرگ ایجنسی نے اس کو اپروو کیا ہے کہ آپ اس کو آئز کے لیے استعمال کریں۔ ڈائیابیٹک میکولر ایڈیما یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کے ریٹینا جو ہے وہاں کی جو بلڈ ویسلز ہیں وہ رپچر ہو جاتی ہیں، لیک ہو جاتی ہیں، اور آپ کے ریٹینا پہ جو پریشر پڑتا ہے، جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ آپ کے ریٹینا پہ اکٹھا شروع ہونا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں سویلنگ ہو جاتی ہے اور آپ کی جو بینائی ہے، جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو جب ہم اس کو استعمال کراتے تھے آنکھوں کے جو ہے نا اس کے بیماری کے علاج کے لیے، تو یہ ان بلڈ ویسل کو بلاک کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی جو ریٹینا ہے وہاں پہ جو فلوئڈ اندر جا رہا ہے وہ جب بلاک ہو جاتی ہیں بلڈ ویسل تو وہ اندر نہیں جاتا، آپ کی بینائی جو ہے نا وہ کم ہونا رک جاتی ہے، جہاں پر ہے وہاں پر رک جاتی ہے۔ اس سے بینائی ٹھیک نہیں ہوتی، صرف جو ختم ہو رہی ہے بینائی آہستہ آہستہ، جب ہم یہ انجیکشن استعمال کراتے تھے وہ بینائی وہیں رک جاتی تھی، ٹھیک نہیں ہوتی، نہ اس سے امپروو ہوتی تھی۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، صرف جو ریڈکشن ہو رہی تھی آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتی تھی، لیکن یہ آف دی ریکارڈ ساری باتیں تھیں۔ انہوں نے کیا کیا، آئی اسپیشلسٹ نے ہر مریض کو یہی انجیکشن لگانا شروع کر دیا ہے اپنے پیسوں کے چکر میں، اپنے پیسوں کے چکر میں۔ ہم ہم فارماسسٹ کمیونٹی بار بار یہی اپیل کرتے ہیں کہ جہاں ادویات ہوں وہاں پہ فارماسسٹ کوالیفائڈ پرسن کا ہونا لازمی ہے۔ دیکھیں
اگر آپ انکمپیٹنٹ ہاتھوں میں میڈیسن دے رہے ہیں تو یہی حالات ہوں گے، کیونکہ ایک میٹرک پاس یا ان پڑھ ہی بندہ ٹھہرا ہوتا ہے سٹور پہ، اب وہ ڈسپینس کر کے لے آتا ہے، کیا پتہ اس کو ڈسپینسنگ ہوتی کیا ہے، اس کو ڈسپینس کرنا کیسے ہے، نہ اس کو کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ اور ہم جو ہے نا ان فزیشین کو جو بھی ہے ان کو ہم ڈرگ سے لائسنس ہم نے دیا ہوا ہے، جو کہ انتہائی غلط ہاتھوں میں، کیونکہ جو فزیشین ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے نہیں دیتا میڈیسن کبھی بھی، اس نے آگے بندے رکھے ہوئے ہیں جو کہ میٹرک پاس یا ان پڑھ ہوتے، چٹے ان پڑھ ہوتے، اور ان کو کیا پتہ کہ کون سی میڈیسن دینی ہے، کون سی لکھی ہوئی ہے، اس کا کیا ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہے، غلط اگر دے دی تو کیا ہوگا۔ تو ہم بار بار یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستانی عوام کو ان چیزوں سے بچانا ہے تو ادویات جہاں پہ، چاہے ادویات جو ہے نا کہیں پہ مینوفیکچر ہو رہی ہیں یا سیل ہو رہی ہیں، وہاں پہ فارماسسٹ کا ہونا لازمی ہے۔ اگر پڑھا لکھا فارماسسٹ کوالیفائڈ پرسن ہوگا تو ہم ان چیزوں سے بچ سکیں گے۔ تو یہ بتانے کا سارا مقصد یہی تھا کہ غلط ہاتھوں میں انجیکشن کیا ہے، صرف پیسوں کے چکر میں آئی اسپیشلسٹ نے جو ہے نا اپنے ہر لوگوں کو انجیکشن لگانا شروع کر دیا۔ اب یہ تو 70 کیس آئے ہیں پورے پنجاب سے، یہ تو اب جب میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے تب آئے ہیں، اس سے پہلے کتنے تھے، کتنے اندھے ہو چکے تھے، اس کی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ اب انجیکشن ٹھیک تھا یا غلط تھا اس کے بارے میں رپورٹ 14 دن بعد آئے گی، لیکن اس سے پہلے ہم نے جو ہے نا اپنے ڈرگ انسپیکٹر کو حکومت نے معطل کر دیا، جو کہ انتہائی جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ نے ابھی تک انکوائری نہیں کی، ڈرگ انسپیکٹر کو آپ نے کس بنیاد پہ معطل کیا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ڈرگ انسپیکٹر صاحبان کو آپ نے جو ہے نا قربانی کا بکرا بنایا ہے میڈیا سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ جب رپورٹ آتی 14 دن کے بعد جو قصوروار ہوتا اس پہ کارروائی کی جاتی۔ تو ویسٹرن انجیکشن سے یہ ہوا ہے کہ ایک تو آف لیبل آف دی ریکارڈ چیزیں تھیں جو کہ کسی بھی ڈرگ ایجنسی نے کسی بھی ملک کی اس کو اپروو نہیں کیا کہ آپ اس کو آنکھوں پر اس انجیکشن کو استعمال کرائیں۔ تو یہ اس کا سارا ذمہ داران تھے وہ آئی اسپیشلسٹ ہیں، ان کے لائسنس جو ہے نا معطل ہونے چاہیے، کینسل ہونے چاہیے، معطل نہیں کینسل ہونے چاہیے ان کے لائسنس، کیونکہ انسانی زندگیوں سے انہوں نے کھیلا ہے۔ اگر کسی کی بینائی ضائع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب اس کا تو سارا جہان ہی ختم ہو گیا ہے، مرنے سے تو یہ اذیت بہتر ہے کہ آپ اندھے ہو گئے۔ تو اس پہ انتہائی سخت کارروائی ہونی چاہیے ان لوگوں پہ، تاکہ مستقبل میں کوئی بھی شخص یہ جرأت نہ کر سکے کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک ہے ویسٹرن کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔